بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ چند روز پہلے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل نے ارشد شریف کی بعض تصاویر دکھائیں اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا، 3 گھنٹے کا ٹائم بتایا جاتا تھا۔ لیکن پھر بعض اور جرنلسٹ نے جب کینیا سے آنے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ دیکھی اور اس میں جو کچھ تھا تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ٹارچر نہیں ہوا، اور جو ناخن اس کے 3 یا 4 ناخن ہاتھ تھے، انگلیوں کے کھینچے ہوئے تھے، اتارے ہوئے تھے، وہ بھی کہا گیا کہ وہاں سے ڈاکٹر نے، کینیا کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی وہ میں نے اتارے تھے، یعنی وہ تشدد کی وجہ سے نہیں بلکہ بعد میں کسی ٹیسٹ وغیرہ کی خاطر وہ اتارے گئے۔ میں نے بھی اس معاملے میں ڈاکٹرز وغیرہ سے پوچھا جو پوسٹ مارٹم وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ناخن اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ناخن اتارا جائے اور یہ چیک کرنا ہو کہ اس میں زہر ہے یا نہیں تو وہ تو تھوڑی سی قطرن اس کی لی جا سکتی ہے، اتنے سارے ناخن اتارنے کی تو ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح بالوں میں بھی زہر آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بالوں سے بھی چیک ہو سکتا تھا۔ لیکن جب واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ جو موت واقعہ ہوئی ہے وہ ان 2 گولیوں سے ہوئی ہے، جو ایک نیچے سے جبڑے سے مار کے سر سے باہر نکلی اور ایک جو پیچھے چیسٹ میں بیک سائڈ سے ماری گئی، تو پھر وہ زہر والا قصہ تو اس میں سے ختم ہو گیا۔ لیکن کوئی گڑبڑ، کوئی چھپانے کا قصہ تھا وہاں پہ کینیا میں، جو کہ مکمل طور پہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں یہاں بھیجی گئی، یا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ایک دکھاوے کا کیا گیا۔ برصورت آج پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ ارشد شریف کی فیملی کو دے دی گئی، ان کی والدہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ٹارچر کیا گیا ہے، اس کے نشانات موجود تھے۔ تفصیل لازماً ہمیں اس طرح تو پتہ نہیں، اور غالباً تفصیل وہی ہے جو دنیا ٹی وی نے دکھائی، اور ایمس کے ڈاکٹرز نے یعنی یہ جو رپورٹ بنائی اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ارشد شریف کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ یعنی یہ چیز اب بڑی حد تک واضح ہو گئی کہ یہ کہانی کہ وہ کار میں بیٹھا تھا، گولی مار دی، یہ کیا وہ کیا، یہ غالباً درست نہیں ہے۔ پہلے تشدد کیا گیا، اس سے وہ ڈاکومنٹس، سی ڈیز، کاغذات وغیرہ جو بھی اس کے پاس تھے، جن کی بنیاد پہ وہ نیٹ فلکس فلم بنا رہا تھا، وہ اس سے وصول کرنے تھے، چنانچہ تشدد کر کے وصول کیے گئے، کیونکہ وہ ویسے تو لازماً مانگنے پہ تو وہ نہ دیتا، کہ اگر آپ اسے کہتے وہ کاغذات اور شواہد ہمیں دے دیں تو وہ تو لازماً آپ کے حوالے نہیں کرتا، یا جو بھی مانگ رہا تھا اس کے حوالے نہ کرتا۔ لیکن تشدد کیا اور پھر اس سے وہ چیزیں وصول کی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد اس کو گولی مار دی۔ اب گولی مار دینے کا ڈرامہ جو ہے وہ لازماً ایک اس طرح رچایا گیا اور ایک کہانی بنائی گئی جس سے کہ وہ یہی کہا جائے کہ جی فلاں جگہ کار روکی گئی اور وہاں پہ مارا۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کینین پولیس نے جھوٹ بولا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے، ہمیں غلطی لگی، اور وہ ساری کہانی جھوٹی ثابت ہوئی۔ اب چیز یہ ہے کہ ارشد شریف کی والدہ، پہلی بات تو یہ کہ ان کا قانونی حق تھا، میڈیا میں ادھر ادھر بات چیت چلتی رہی تشدد کی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی، لیکن سب سے پہلے تو فیملی کو ملنی چاہیے تھی، بہرحال ان کو مل گئی۔ اب اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کی موجودگی میں یا اس کی روشنی میں فیملی کا ایک قانونی حق ہے کہ وہ کچھ بھی کرنا چاہے، وہ کمیشن مانگے یا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہے یا کسی اور ذریعے سے وہ تحقیقات کروانا چاہے، یہ فیملی کا حق ہے۔ لیکن ایک چیز واضح لگ رہی ہے کہ کینیا میں اسٹریٹ اوے کینین گورنمنٹ یا کینیا کے کسی
ادارے سے ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہاں سے آپ کو کوئی انفارمیشن آسانی سے مل جائے گی، کیونکہ اگر کینیا کی پولیس وغیرہ ملی ہوئی تھی اور انہوں نے بتا لیا ہوا تھا تو لازماً وہ یہ کام کرنے کے بعد خود تو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے، سو اس لیے اس میں مشکل آئے گی۔ ہمارے جو لوگ وہاں پہ تحقیقات کے لیے گئے تھے انہوں نے بھی اس کے بارے میں تفصیلات دی ہیں، لیکن یہاں سے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ کینیا میں بھی بھیجی گئی ہے، اور یہی جو ان کی انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی ہے اس کو بھجوائی گئی ہے، اور ان کے انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ اس کو یہ رپورٹ مل گئی ہے، وہاں پہ ایمبیسی کے ذریعے ان کو ڈیلیور ہوئی ہے، سو ان سے سگنیچرز وغیرہ لے لیے ہیں، تو وہ کنفرمیشن مل گئی کہ ان کے پاس ہے۔ اب لازماً ایک اختلافی نقطہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ جو کینیا سے رپورٹ آئی پوسٹ مارٹم کی اس میں کہا گیا کہ جی کوئی ٹارچر کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ رپورٹ ہے اس میں بڑا واضح ٹارچر کا ذکر اور تصاویر وغیرہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اب اس چیز کو ریزالو کرنا ہوگا۔ ایف آئی اے اس معاملے میں کیا کرتی ہے، یہ ضروری ہے کہ ایف آئی اے اس کی ذمہ داری لے۔ اطہر وحید جو کہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر وہاں پہ گئے تھے تحقیقات کے لیے کینیا، وہ ارشد شریف کی فیملی کو بھی ملے ہیں، انہوں نے مل کے تو یہ رپورٹ وغیرہ میرا خیال ہے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ اطہر وحید صاحب نے ہی ان کے حوالے کی ہے، ان کی والدہ کے، اور ان کو پہلے بھی ملتے رہے میرا خیال ہے، اس کیس کی پروگریس وغیرہ بتاتے رہے ہیں، اور دو ہی لوگ تھے جو ہمارے گئے، اطہر وحید اور عمر شاہد حامد، یہ انویسٹیگیٹرز تھے جو کینیا گئے تھے ایک ہفتہ پہلے۔ اب یہ رپورٹ چونکہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ اس میں ٹارچر ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ہائیسٹ لیول پہ ریز کرے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کینیا کے صدر سے بات کریں دوبارہ، اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمیں تعاون دیا جائے، کیونکہ یہ جو ہمارے انویسٹیگیٹر وہاں پہ گئے تھے یہ کہتے ہیں کہ وہ 4 شوٹرز تھے جنہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی گولیاں چلائیں ارشد کے اوپر۔ اب 4 میں سے 3 کو رسائی دی گئی، 3 سے بات چیت کرائی گئی، لیکن چوتھا جو شوٹر جس کا غالباً کہتے ہیں کہ مین شوٹر وہی تھا، اس سے ہمارے جو انویسٹیگیٹر گئے تھے ان کو ملنے نہیں دیا گیا، ان کے سامنے اس کو نہیں لایا گیا۔ نتیجہ یہ کہ یہ جو انکوائری ہے یہ جو کر کے آئے وہاں سے وہ بھی مکمل نہیں ہے، اس میں بھی شکوک و شبہات ہیں۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ پولیس ان کی مکمل طور پہ تعاون نہیں کر رہی تھی، اور جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پوری طرح یقین نہیں ہے کہ جو بات چیت ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ درست ہے۔ اب پہلے شروع میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان والی سائٹ سے بھی کسی نے ٹارچر کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ پوسٹ مارٹم ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، بریل ہو گئے اس کے بعد، اور کینین پولیس نے بھی ٹارچر کی کوئی بات نہیں کی ہوئی تھی۔ سو یہ ایک نیا نقطہ تھا جو کہ میڈیا نے بریک کیا، اور پھر اب اس کے اوپر بات چیت وہاں پہ شروع ہوئی۔ اب کینین گورنمنٹ جو ہے اس کے سورسز وغیرہ وہ آفیشلی میرا اپنا اندازہ ہے کہ نہیں بتائیں گے، پرائیویٹلی وہاں پہ انویسٹیگیشن اگر وہاں کے جرنلسٹ وغیرہ لوگوں کے ذریعے کی جائے تو وہ شاید کارگر ثابت ہو۔ اس میں جو کہا جاتا ہے کہ ان کے صدر سے بات کریں، ہمارے وزیر اعظم وغیرہ، وہ بات تو کی جا سکتی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس کا بہت زیادہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ جو ہمارے ایف آئی اے کے ڈی جی ہیں محسن بٹ صاحب، انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتایا ہے کہ ہمیں جو اندازہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پلاٹ بنایا گیا اور بڑے پلانڈ طریقے سے ارشد شریف کو قتل کیا گیا، یعنی اس سے جو کچھ لینا تھا وہ بھی لیا گیا، اور پھر ایک قتل کیا، پھر اس کی کہانی بنائی، وہاں کے لوکل لوگوں کو پیسے ویسے دے کے ان کو ساتھ ملایا ہوا تھا، ان کی پولیس اور لوگوں کو۔ اس میں جو 2 لوگ، 2 بھائی خرم اور وقار، جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، یہ کراچی کے لوگ ہیں، اور کوئی واضح بات نہیں، جو کہانی وہ بتاتے ہیں وہ اس تشدد والے قصے کے ساتھ اس کا کہیں لنک بنتا نہیں۔ چنانچہ یہاں بھی حکومت ان کے اوپر شک و شبہ ظاہر کر رہی ہے، اور عام آدمی بھی سوچتا ہے کہ ان کا شکوک و شبہات ہوں گے،
لیکن ان کے جو کانٹیکٹس یہاں پہ کراچی میں ہیں اس کے بارے میں تحقیقات وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے، جس سے پتہ چلے کہ آفٹر آل ان دو لوگوں کا تو کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا ارشد سے، تو لازماً کراچی سے یا پیچھے جہاں بھی ان کے ٹینٹیکلز ہیں، لنکس ہیں، وہاں سے کسی نے ان کے ساتھ رابطہ کر کے تو کوئی ٹاسک وغیرہ دیا جس میں کہ یہ کلنگ ہو گئی اس کی، اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ایک مٹیریل ایویڈنس ان کے پاس ہوگا۔ اب جو رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے وہ انہوں نے جیو ٹی وی کے پروگرام میں ذکر کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ دونوں بھائی وقار اور خرم جو کینیا وہ پولیس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ارشد شریف کے قتل میں ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک وہ انوالوڈ ہوں، اور ان دونوں بھائیوں نے اپنے موبائل فون کے ڈیٹا تک بھی رسائی نہیں دی ہمارے لوگوں کو۔ رانا ثناء اللہ نے مزید یہ کہا کہ ارشد شریف کے جسم پر جو تشدد کے نشانات ہیں، ہماری ٹیم سلمان اقبال اور طارق وسیع سے بھی تفتیش کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صدر سے بات کریں گے، کینیا کے صدر سے، اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم طارق وسیع سے بات کریں گے اور ہم کرنا چاہتے ہیں سلمان اقبال سے بھی تفتیش، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں کسی اور کو پھنسانے کا یا ساری تفتیش کا رخ کہیں اور موڑنے کا قصہ آئے گا۔ اس میں رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ قبل ازیں جو ایک بیان کینیا کی پولیس نے موقف اختیار کیا تھا ارشد شریف کے معاملے میں، وہ بالکل غلط تھا کہ جی مسٹیکن آئیڈینٹی والا، اور بعد نظر میں انہوں نے کہا جی کہ اب ساری سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ کہیں ملی بھگت سے کام ہوا ہے۔ اب یہ کہ ارشد شریف کے ساتھ جو فائر ہوئے، ارشد شریف کے اوپر جو فائر ہوئے جن کی بات کی جا رہی ہے، اس وقت بھی یہ دونوں بھائیوں میں سے ایک اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور جو فائر کرنے والے تھے انہوں نے اس پہ نہیں کیا، ان کو ایگزیکٹ پتہ تھا کہ ارشد شریف کون ہے اور کہاں کس سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا اس پہ فائر کیا گیا۔ ورنہ تو گاڑی کے اوپر فائر ہوتا ہے تو دوسرے شخص کو بھی مار دیا جاتا، وہ بھی مر جاتا ہے۔ ڈرائیور خاص طور پہ جو ڈرائیو کر رہا ہے، روکنا ہے اس نے گاڑی کو، تو اس کو فائر ہوتا، اس پہ نہیں ہوا۔ تو یہ ساری کہانی آہستہ آہستہ کھل رہی ہے، جس میں کہ لگ یہ رہا ہے کہ وہاں کے لوگ انوالوڈ ہیں، اور یہاں سے کسی نے کوئی کھیل کھیلا ہے، پیسہ دیا ہے، کچھ کیا ہے۔ اب یہ تحقیقات جو کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے چٹھی لکھی سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ میں مشاورت وغیرہ شروع ہے، وہ میرا خیال ہے اس پہ کوئی کمیشن بنے گا، لیکن خرابی اس میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جو ان کو ٹاسک دیا ہے، وہ کوشچنز دیے ہیں کہ جی یہ کمیشن بیٹھے اور ان سوالات کا جواب نکالے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جب یونائٹڈ نیشن سے بے نظیر کے قتل کے معاملے میں وہاں سے ایک کمیٹی منگوائی گئی اور ان کو ٹاسک دیا گیا کہ جی آپ نے یہ نکالنا ہے۔ اس میں قطعاً یہ نہیں تھا کہ آپ نے قاتل ڈھونڈنا ہے کہ کس نے قتل کروایا، اور یہاں بھی جو کہانی ہے وہ یوں لگتی ہے کہ سوالات اس طرح بنائے گئے ہیں کہ سارے کھیل کا جو الزام ہے وہ کسی نہ کسی طرح سلمان اقبال پہ ڈال دیا جائے، عمران خان پہ ڈال دیا جائے، یا وہ طارق وسیع وغیرہ کوئی، یعنی اصل قاتلوں تک پہنچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کا بھی کہ وہ کیا جائے۔ یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ سپریم کورٹ کو میرا خیال ہے یہ ذمہ داری اسی صورت میں لینی چاہیے اگر کوشچنز جو ہیں وہ درست ہوں۔ اگر سوالات سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کسی اور کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو وہ ذمہ داری نہیں لینی چاہیے، کیونکہ وہ بیکار ہے اور اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ بہر صورت جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوں گی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ارشد شریف کی فیملی ایک بہت ہی کرب میں سے گزر رہی ہے، دکھ میں سے گزر رہی ہے، اور یہاں پہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ایک مخلص کوشش نہیں کی جا رہی کہ ہم تہ تک پہنچے کہ کرنے والے کون تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔